آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ ناظرین، سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ جاری کر دیا۔ اس فیصلے کے مطابق جو مخصوص نشستیں ہیں وہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو دینے کا حکم جاری کیا۔ اس فیصلے کو سن کر حیرانگی بھی ہوئی اور پریشانی بھی ہوئی۔ پریشانی اور حیرانگی اس لیے ہوئی کہ پی ٹی آئی کو جس کو انہوں نے نشستیں دینے کا حکم دیا، جن ججز صاحبان کا یہ فیصلہ 8 جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، جبکہ 5 جج صاحبان نے اس سے اختلاف کیا۔ جو یہ 8 ججز ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا، کس آئین اور قانون کے تحت یہ فیصلہ ہوا؟ کوئی شک جس میں انہوں نے کہا ہو کہ اس شک کے تحت یا اس آئین کے تحت، اس دفعہ کے تحت، یا اس فلانی جگہ یہ ہوا تھا فلانے فیصلے میں، تو اس لیے ہم یہ حکم دے رہے ہیں۔ جس پارٹی کو انہوں نے نشستیں دینے کا حکم دیا وہ پارٹی درخواست گزار ہی نہیں ہے، تو پریشانی تو ہے، حیرانگی بھی ہے۔ جس پارٹی نے، جس جماعت نے درخواستیں دی کہ یہ نشستیں ہمیں دی جائیں، یہ ہماری ہیں، اور جو درخواست گزار تھے، جن کے وکیل وہاں کھڑے تھے، جنہوں نے بحث مباحثہ کیا، جنہوں نے عدالتوں میں جا کے کھڑے ہو کے استدعا کی، ان کی درخواستیں مسترد کر دی۔ جو مخصوص نشستیں ہیں جو پارٹی مانگ رہی تھی، سنی اتحاد کونسل، اور کیس ہی اسی کا تھا، اس کی درخواستیں سپریم کورٹ نے مسترد کر دی، اور اس پارٹی کو انہوں نے سیٹیں دے دی جس پارٹی کی درخواست ہی نہیں ہے، جس پارٹی نے کبھی استدعا ہی نہیں کی، جس کا نہ وکیل کھڑا ہوا۔ تو یہ مجھے بتائیں نا، یہ تاریخ، پاکستان کی تاریخ کا یہ متنازع ترین فیصلہ ہے کہ جس میں جو پارٹی استدعا ہی نہیں کر رہی اسے آپ نشستیں دے رہے ہیں، اور جو پارٹی استدعا کر رہی ہے اس کی آپ نے درخواستیں اڑا کے رکھ دی۔ تو یہ کیسی عدالتیں ہیں، یا کیسا فیصلہ ہے، یا کیسے ججز ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے بجائے وہ دوستیاں اور تعلق داریاں اور عوامی مقبولیت اور سوشل میڈیا پر جو ٹرولنگ ہے اس کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ یعنی آئین اور قانون کی کوئی بات ہے ہی نہیں اس فیصلے میں۔ اگر یہ فیصلہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی جرگے میں بیٹھ کے کسی جگہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے یہ لینا ہے، تو یہ آپ نے وہ کرنا ہے، آپ نے یہ چیز لینی ہے۔ تو جو درخواست گزار تھا، جو درخواست گزار پارٹی تھی، اس کو تو اڑا کے رکھ دیا، اور جس نے درخواست ہی نہیں دی اسے آپ نے سیٹیں تھما دی۔ تو یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے، اس میں کچھ دال میں کالا تو ہے، کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہے۔ جب پی ٹی آئی جب یہ کیس جو بھی لڑتی ہے بڑے اچھے طریقے سے لڑتی ہے، منصوبے کے تحت، حکمت عملی کے تحت لڑتی ہے، اور ان کی حکمت عملی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے تو عدم اعتماد کرو، بیانات دو کہ ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے ہمارے بندے کے قید و بند سوکھتے ہیں، جیلوں میں خواتین ہیں ہمارے ساتھ۔ بھائی خواتین ہیں یہ جیلوں میں ہیں، تو انہوں نے 9 مئی کیا تھا نا، انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا تھا، انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے، ویسے وہ اندر نہیں ہیں، یہ بات بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کرتے ہیں، اور پھر وہ ججز کو بار بار کہتے ہیں کہ فلانا جج قابل اعتبار نہیں ہے، اس پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ کر کے اور یہ ججز کو پریشرائز کرتے ہیں، اور پھر کوئی جلسے کی کوشش کرتے ہیں، پھر تقریروں میں، پھر پریس کانفرنسوں میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ ابھی اس کا جو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کا کاؤنٹر کے لیے کوئی مسلم لیگ نون کے پاس نہیں ہے، نہ پی پی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، جبکہ وہ بڑے دھڑلے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو وہ کر رہے ہیں، اس میں کامیاب بھی ہیں، اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ان کو یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ہوا ہے، اسی کا نتیجہ ہے یہ کہ انہوں نے
یہ مخصوص نشستیں حاصل کر لی بغیر درخواست دیے. اب جو بھی بات ہے وہ الیکشن کمیشن پر پھینک دی جاتی ہے, اس پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی اس نے یہ صحیح تشریح نہیں کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی, انہیں آزاد قرار دیا. بھائی جب سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ بلے کا نشان انہیں لے لیا گیا تھا, وہ اس لیے لیا تھا کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن 1-1.5 سال سے نہیں کروائے, اور کرواتے تو وہ دے دیا جاتا. لیکن جب وہ بلے کا نشان لے لیا گیا تو الیکشن کمیشن کے پاس جب یہ فیصلہ گیا تو الیکشن کمیشن بتائیں کیا کرتا, مجھے بتائے کوئی کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا. وہ کیا بلے کا نشان دے دیتا؟ وہ بلے کا نشان جب نہیں ہے تو وہ پارٹی نہیں ہے نا, پھر وہ پارٹی کس طرح الیکشن لڑ سکتی ہے؟ کون سا وہ الیکشن کمیشن اپنی طرف سے نشان دے دیتا؟ یعنی ہر چیز الیکشن کمیشن پہ ڈال کے اپنے آپ کو پاک صاف کر دیا. تو یہ بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے وہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ان کو پارٹی میں جو شہر کا جو ان کا نشان تھا بلے کا وہ نہیں دیا, وہ تو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کیا. تو وہ پھر ظاہر آزاد ہی ہونا تھا ان کے ارکان نے. تو اب ہر بوجھ اس پہ ڈال کے تو اپنے آپ کو بڑا مطلب پاک صاف رکھتے ہیں, اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ فیصلے اپنے جو فیصلے ان کو ابھی وہ جو فیصلہ ہے اس کی یعنی انہوں نے اس جو بلہ لیا گیا اس کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. یعنی آئین اور قانون کا کوئی بیچ میں رول نہیں ہے, آئین اور قانون کا کوئی بیچ میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. صرف انہوں نے یہ کہ بھائی اس وقت ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. بھائی کیا زیادتی ہوئی تھی؟ بھائی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے, سپریم کورٹ نے بلے کا نشان لے لیا, تو الیکشن کمیشن کیا کرتا؟ بلے کا نشان پھر دے دیتا انہیں. تو اس نے تو نہیں دیا, تو پھر انہوں نے آزاد ہی ہونا تھا. تو اس میں کون سی زیادتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے کون سی زیادتی کی؟ تو یہ اس طرح کے جو آتے ہیں حکم اور فیصلے یہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں, اور عدالتیں جو ہے مذاق بن جاتی ہیں. اور اسی طرح اگر آپ نے ریلیف ہی دینا ہے تو ایسے کئی لوگ ہیں عدالتوں سے جو بیچارے پھانسی چڑھ گئے لیکن بعد میں کہا گیا وہ بے گناہ تھا, پھانسی ہو گئی. کئی لوگ 10-20 سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے بے گناہ تھا, اسے رہا کرو. تو اس کے جو 10-20 سال ہیں وہ بھی سپریم کورٹ واپس کرے نا انہیں, وہ بھی ان کا بھی ازالہ کرے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کو آپ صرف رکھا ہوا ہے, اسی کو آپ ریلیف دے رہے ہیں, اسی کے چیئرمین کو ریلیف دے رہے ہیں, اسی کی پارٹی کو ریلیف دے رہے ہیں. باقی پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ہے. سب بندوں کے ساتھ اگر سلوک کرنا ہے تو سب بندوں کے ساتھ ایک ساتھ کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ صرف ایک پارٹی کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, پورے ملک کے لوگوں کے لیے. آپ لوگ بجلی کے بلوں پہ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ یہ سپریم کورٹ کہاں بیٹھی ہوئی ہے, سوئی ہوئی ہے؟ سپریم کورٹ لے نوٹس. کیوں ناجائز ٹیکس لے رہی ہے حکومت؟ عوام بلک رہی ہے, چیخ رہی ہے, وہ خودکشیاں کر رہی ہے. غریب لوگ بیچارے گردے بیچ رہے ہیں, اپنا گھر کا سامان بیچ کر وہ بجلی کے بل دے رہے ہیں. تو سپریم کورٹ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور وہ تماشا دیکھ رہی ہے اور صرف سیاسی کیسز سن رہی ہے. میں سپریم کورٹ کو بھی آگے پیچھے دیکھنا چاہیے, اس کو نوٹس لینا چاہیے. یہ آپ کو یہ عوام کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سستے انصاف کے لیے, لیکن آپ نے تو آج تک تو کوئی عوامی کیس نہیں سنا. آپ یہ تو سب آپ سیاسی کیس سن رہے ہیں. یہ 1.5-2 سال سے 3 سال سے یہی لگا ہوا ہے کہ ایک پٹیشن آئی, دوسری آئی, تیسری آئی, بس یہی لگا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی پٹیشنیں سنی جا رہی ہیں اور ہر پٹیشن میں کوئی نہ کوئی انہیں ریلیف دے دیا جاتا ہے. تو عوام کو بھی دیں ریلیف. بھائی عوام بجلی کے بلوں پر وہ بلک رہی ہے, چیخ رہی ہے, تو آپ لوگ کیوں نہیں اس کو نوٹس لیتے؟ یہ ججز خود 3-3 ہزار یونٹ بجلی کے لیتے ہیں فری, اور لوگ بیچارے ان کے بل جو ہیں, غریب جو بیچارہ جس کا یعنی ہاتھ جو ہے وہ مزدوری کر کر کے اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑے ہوئے ہیں, پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں, وہ بیلچے اور گینتیاں مار مار کے, وہ ریڑیاں لگا لگا کے, تو وہ آپ کے بل ادا کرے. کچھ تو تھوڑا سا انصاف کریں عوام کے ساتھ. آپ کو اللہ پاک نے اگر کوئی عزت دی ہے تو عزت کا پاس رکھیں, اور عوام کا جو عوامی مسئلے ہیں ان پر بھی نظر دوڑائیں, ان پر بھی اس کو نوٹس لیں اور عوام کو ریلیف دیں. کہ بجلی کے بلوں پر فوری طور پر آپ اس کو نوٹس لیں
اس پر جو ناجائز ٹیکس لگے ہوئے ہیں وہ ختم کریں. ابھی جی ایس ٹی ٹیکس ہے وہ بجلی پہ بھی لگا ہوا ہے, سوئی گیس پہ بھی لگا ہوا ہے, پانی کے بلوں پہ بھی لگا ہوا ہے, ٹیلی فون کے بلوں پہ بھی لگا ہوا ہے, موبائل پہ بھی لگا ہوا ہے, سم کارڈ پہ بھی لگا ہوا ہے. ہر یعنی دال, چینی, آٹا, گھی, جو چیز آپ لیں اس پہ جی ایس ٹی لگا ہوا ہے. آپ کتنا جی ایس ٹی لیں گے, کتنا کھائیں گے؟ وہ خدا کا خوف کریں, عوام کے ساتھ یہ ظلم بند کریں. اگر عوام اٹھ گئی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا, اور پھر عوام جب اٹھ گئی پھر اس وہ بیٹھنے والی نہیں ہے. تو لہذا اس سے پہلے کہ عوام اٹھے, سپریم کورٹ کو اٹھ کر خود نوٹس لینا چاہیے. اور یہ جو ناجائز ٹیکسز ہیں جو یعنی جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے مہنگائی شروع ہے, اور یہ اتنی مہنگائی اس حد تک چلی گئی ہے کہ عام آدمی کا جینا دوبر کر دیا. عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا. اور سپریم کورٹ سیاسی فیصلے کیے جا رہی ہے, سیاسی جماعتوں کی درخواستیں لیے جا رہی ہے, اور سیاسی جماعتیں بھی عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی. جو اپوزیشن میں ہیں ان کا کام ہے, اب پی ٹی آئی تو جا کے اپنے لیے تو ریلیف لے لیا, لیکن عوام کے لیے کبھی گئی ہے؟ عوام کی بجلی کے بلوں کے لیے انہوں نے ریٹ کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں کرتے یہ ریٹ؟ یہ صرف جلسے جلوس کرتے ہیں اور یہ ایشو کو اٹھا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا ایک سیاسی قد کاٹ اونچا رہے, ہماری پارٹی کا قد کاٹ رہے. یہ اگر سپریم کورٹ جائیں, ریٹ کریں, وہاں اپنے وکیل کھڑے کریں, اور اس جو ناجائز جو ٹیکسز ہیں بلوں لگے ہوئے ہیں, بجلی کے بلوں پہ, سوئی گیس کے بلوں پہ, وہاں پر اس پر بات کریں تو سپریم کورٹ ریلیف دے گی. لیکن کون جائے؟ پہلی بات تو سپریم کورٹ اس کو نوٹس نہیں لیتی, اپوزیشن والے نہیں جاتے, وہ سیاست کر رہے ہیں. تو عوام جائیں تو جہاں عوام کے لیے یہ ملک جہنم بن چکا ہے. اللہ رحم کرے اس ملک پر, اس ملک کو قوم پر, اور اللہ پاک حکمرانوں کو جو ہے ان کی آنکھیں کھولے, ان کو سیدھا راستہ دکھائے اور عوام کو ریلیف دے. ناظرین, میرا یہ یوٹیوب چینل ہے صاحبان نیوز, اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر کوئی سوال ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور کریں.